صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت۔ تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام رسول اللہ۔ موت سے کسی کو نہ رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ حضرت عیسیٰ، اب یہ جو میں آپ کو بیان سنانے جا رہا ہوں، وہ مقاصدۃ القلوب کا وہ بیان ہے جس کو میں نے شروع کیا تھا ابھی کچھ دن پہلے، جو مسجد میں ہم نے مجلس رکھی تھی، اور جو بیان ادھورا تھا اس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ ذکر موت ہی کا ہے۔ اب وہاں سے بات آگے بڑھ کر کے آتی ہے کہ موت کے ذکر پر نبی کی حالت، موت کا جب ذکر ہوتا ہے تو نبی کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اب کون کون نبی؟ ویسے تو بہت سارے نبی ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم کے خون کے قطرے قطرے گرنے لگتے۔ اب یہ وہ نبی ہیں کہ جو اگر کوڑھی کو اچھا ہونے کی دعا کریں تو وہ اچھا ہو جائے، اگر کوئی مردہ ہے اور اسے کہے کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسا جس کے پاس پاور ہے، آپ اور ہم اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کر کے جب اس کے پاس کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ میں گھر میں کیا کھانا کھا کے آیا۔ ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 4 بھائی ہیں، کھانا گھر میں کھانے کے لیے بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، ہم کھانا کھانے کے بعد ماں سے کہتے ہیں ماں اور دے، ماں کہتی ہے نہیں ہے، بھائی کے لیے رکھا ہے۔ چھپایا کہاں ہے وہ ماں نہیں بتائے گی، ہم کھا جائیں گے نا بھائی کا حصہ، اس لیے نہیں بتائے گی۔
تو وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کے جب پوچھتے تو نبی کہہ دیتے تھے کہ تمہاری ماں نے فلاں جگہ کھانا چھپایا ہے. عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام. وہ ایسے تو نبی تھے کہ جن کے پاس یہ پاور تھا. پاور کیسا تھا؟ پہلے ان کا پاور سمجھے آپ، کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، کوڑی کو اچھا کر دیتے ہیں، اندھوں کو آنکھیں دے دیتے ہیں، وہ لولا لنگڑا ہو تو اسے شفا دے دیتے ہیں. ایسا پاور رکھنے والا نبی ہے. اسے تو ڈرنا نہیں چاہیے نا کسی کے. آج لوگ پتھر ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں سلیمانی پتھر مل جائے تو اس کو پہنیں گے تو گولی نہیں لگے، یعنی مرنا نہیں ہے. آج لوگ پاور کرتے ہیں طاقت پر، تو ان کے پاس پاور تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کسی اور کو کہتے تھے مردے کو کہ زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. تو وہ خود جو اتنا پاور رکھتا تھا، اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یا نبی اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ تو نڈر ہونا چاہیے نا، آپ کو تو موت کا کیا ڈر؟ تو کتاب کہتی ہے کہ جب ملک الموت کا ذکر اگر آتا تو ایسا پاور رکھنے والا نبی ڈرتا تھا. اچھا کیسا ڈرتا تھا؟ کہ ایسا ڈرتا تھا کہ جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے تھے، ایسا ڈرتا. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اور صحابی مبارک وسلم. صلاۃ رسول اللہ جی واؤٹی پھگائی ہے جی وار آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھتے، وہ ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کو جو مردوں کو بھی زندہ کرتے، وہ خود ڈرنے والے کیسے کہ وہ کہتے کہ جب موت کا ذکر آتا تو ان کا جسم کانپنے لگتا اور جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے. وہ عیسیٰ کی حالت تھی. حضرت داؤد علیہ السلام جب ذکر سنتے، جو لوہا ہے نا، لوہا لوٹا سخت، اس کو آٹے کی طرح یوں، مکھن کی طرح یوں نرم کر دیتے تھے. یہ جو 10-20 kg کے تولے آتے ہیں نا، تولے جس سے ہم تولتے ہیں، کتنا بڑا بھاری ہوتا ہے. آپ کہیں جی میں ہاتھ سے اس کو 2 ٹکڑے کر دوں، نہیں ہوں گے. لیکن وہ اگر چاہے تو اس کو آکار دے دیں یوں. 5 جیسے ہاتھ میں آٹا ہوتا ہے نا، آٹا، وہ آٹے کو ہم یوں تھوڑا یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں، ایسا کر سکتے ہیں. وہ آٹا ہے، آٹے کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ تولے کو نہیں کر سکتے. وہ لوہا ہے، وہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر دے دو تو وہ جیسا چاہے ویسا ہاتھ سے گھاٹ بنا دیتے تھے. اتنی طاقت تھی. لیکن اس نبی سے، اتنی طاقت والے نبی سے جب پوچھا کہ تم موت سے کتنا ڈرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام کے پاس ذکر آتا موت کا تو وہ اتنا ڈرتے کہ اس کی سانس اکھڑ جاتی، سانس اکھڑ جاتی، کھل جاتی. ایسا لگتا کہ سانس جو ہوگلو اچھی مری ہوئی، ایسا ڈر جاتے، بدن کانپنے لگتا. جب رحمت کا ذکر کرتے تو ان کی حالت سنبھل جاتی. اب حضرت حسن کا قول سنیں، امام حسن. کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ فلانا عقل مند. امام حسن کی نزدیک کے کون؟ بھئی ہم پوچھتے ہیں نا کہ تو کہ پورے لگے تو حسن پورو بے عقل نہیں ہوں، ایسا سمجھدار نہیں ہوں. اسی طرح ہم کہتے ہیں علماء لوگ، آئیں کیا کرو خبر پہ ایسا مولانا نہیں سمجھتا، ہمارے پاس عقل نہیں ہے. امام حسن کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میں کس کو عقل والا سمجھتا ہوں. امام حسن کو اگر پوچھے کہ امام حسن آپ بتاؤ ذرا عقل مند کون ہے، تو امام حسن عقل مند کی نشانی بتاتے ہیں. امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں جس عقل مند کو دیکھا، اگر عقل والا تھا تو وہ موت سے کانپتا تھا اور غمگین رہتا تھا. اسے عقل والا کہتے ہیں. جو موت سے ڈرے، جو موت کی وجہ سے غم کرے، وہ عقل والا. جو اس کی تیاری کرے، وہ عقل والا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عالم سے کہا مجھے نصیحت کرو. عمر فاروق کے پر پہنچے، کہتے مجھے نصیحت کرو. ایک عالم سے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم خلیفہ ہونے کے باوجود، کہا مجھے نصیحت کرو. وہ بادشاہ تھے تو کہا مجھے کچھ
नसीहत मूंखे कंहिं सिखामण ॾियो। बादशाह थे आलिम सिखा मौलाना से। मौलाना ने कहा कि मैं तुमको एक नसीहत करता हूँ, भले तुम बादशाह हो, भले तुम खलीफा हो, लेकिन मौत से नहीं बच सकते। ये नसीहत है मेरी, डरते रहना। गमे तॾहिं फैसलो करणो तो समझीने रोणो कि याद रखें गमे अहिड़ी ताकत है, मौत थी नहीं बचे। आपसे बचेगा, मुझसे बचेगा, गवर्नमेंट से बचेगा, फोन करके लांच देगा, रुश्वत देगा, बयान बदलेगा, कुछ भी करेगा, यहाँ करेगा। मौत के पास कोई बहाना नहीं, उससे नहीं बच सकते। तो खलीफा से कहा मौत से नहीं बच सकते। तुम्हारे बाप कहते, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हर किसी ने मौत का जाम पिया है। अब तुम्हारी बारी है। ऐसा खुला के अब तुम्हारी बारी, तुम भी मरोगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये सुना तो देर तक रोते रहे। अब आज किसी जालिम को कहा हो हमने कि तू एडी होशियारी करे तो तुझो डांटो, तुझो पे बद्धे मौत जा शिकार थे, तुझे भी उन्हें जो है याद रखें, तो उसको तो गर्मी चढ़ जाए। तुमने मुझे किया तो मुझे भी गर्मी चढ़, मुझे ही जो। तो हालांकि बात तो सच्ची है। ऐसे निडर उलमा भी थे और ऐसे डरने वाले अल्लाह से खलीफा भी थे, बादशाह भी थे। हज़रत रबी बिन खैसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने, ये अल्लाह वाले हैं, इन्होंने अपने घर के एक कोने में, पहले लोग मौत से कैसा डरते थे और मौत का कैसा जिक्र करते थे, उन्होंने अपने घर के कोने में एक कब्र खोद रखी थी। घर के कोने में, कोई घर में कब्र बनाता है? हम तो घर में मैयत का सामान नहीं रखते, क्या ले जाओ, ऊपर चादर थी तो ले जाओ, बाप का कपड़ा बचा है तो ले जाओ, फकीर को दे दो। हालांकि वो निशानी है, हम निकाल देते, घर में न रखा हुआ है। और जो उसको दीवार पर बाहर पी फकीर ध्यान में घर में भाई दोस्तियों लाल किताब ला जाने की दादीगिरी है चेतियों, जब घर में न रखा है तो जो सगो पे आए अंजान लुकड़ाए तो के कुरो नड़ेता नहीं दे ये घर में न रखा है तो पाछो वचनो लुगड़ा पाछो वचनो। कैसी सोच है बंदों की। हमने हम ये वो जियालत बना। ये गैर कौम में मैंने देखा था, गैर लोग हैं ना, उसमें मैंने देखा था कि वो जो वो मटके में जिसमें नहलाते ना वो भी बाहर रखे, वो डबला भी बाहर रखे। मैंने कहा था वो पलंग बाहर रखो, ये सोने की लकी पहनता था ये बाहर रखो, वो जितनी चीज़ें यूज़ करता था, मोबाइल अच्छे अच्छे यूज़ को वो भी दे दो ना, वो भी तो उसी के थे, क्यों नहीं देते? जब ये ऐसी नजीवी चीज़ें देते हो वो भी दे दो, वो क्यों नहीं देते? कीमती नहीं देंगे वो आता नहीं, ये हले दूसरी चीज़ें दे दो। ये हमारी बेकार घटिया सोच है। अल्लाह की राह में देना है, बाप के पीछे देना है, माँ के पीछे देना है। बेशक उसके जो कपड़े हम तो पहनने वाले हैं नहीं, अच्छे किसी को दिया तो सवाब होगा, नो प्रॉब्लम, दे सकते, लेकिन इस तरह से ऐसे नाटक करने नहीं कि घर में न रखा हुआ है नहीं, न करा तो घर में बोली प्यार है तो की बात होना आते त्रेडी गरीब बच गई नहीं जा। फिर उसके लिए बेहतरीन सवाब का जरिया जो बनता है वो क्या बनता है कि हमने अगर नए कपड़े सिलाए, अच्छा कपड़ा सिलाया, अच्छा खाना बनाया, अच्छी कोई चीज़ जो अपने बाप को पसंद थी, अपनी माँ को पसंद थी, जो भी अपना मरहूम हो उसको पसंद थी, वही चीज़ किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को दी। ज़रूरतमंद शब्द उपयोग करा तो याद रख जा, आवचीनो बोरा तो मक्की दिन सीखी नहीं मिले छे, चोखी बात। कोई जे खातो पीतो आए ने आराम थी गड्डियां थी फरे तो पकी थे कि मके दे दी ही ना ले, ऐसा नहीं। हकीकत में जो बेचारा गरीब है कि उसको तुमने दिया तो उसका काम बन जाएगा, उसको तो लेके वो तो लेके लग जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि कोने में अल्लाह वाले ने कब्र खोद के रखी थी और दिन में कई मर्तबा उसमें जाकर के सोते, कई मर्तबा उसमें जाकर सोते और हमेशा मौत का जिक्र करते और कहते, अगर मैं एक ना अब्दुल्ला बिन शकीर रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इस मौत ने दुनियादारों से उनकी दुनिया छीन ली है, बस अल्लाह ताला से
ایسی نعمتوں کا سوال کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے وہ اللہ والے کہتے تھے کہ اللہ نے تو دنیا داروں سے دنیا چھین لی ہے، دنیا نہ مانگا کرے اللہ سے، اللہ سے مانگا کرے تو ایسی نعمت مانگے جو ہمیشہ باقی رہے۔ ایمان ہمیشہ باقی رہے گا، ایمان ہمیشہ باقی رہے گا، ہماری نیکیاں ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیں کام آئے گی، وہ مانگا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انبسا سے کہا موت کو یاد کیا کرو اگر تم فراخ دست ہو، یعنی کھلے ہاتھ ہو، پانے چکا جو وہ چھٹو ہے فراخ دست، تو موت کو زیادہ یاد کرو، تم کو تنگ دست کر دے گی۔ یعنی کہ جب موت کو یاد کرو گے تو تم اپنے آپ غریب ہو جاؤ گے۔ تم سوچ میں فرق دے کیسے کہ جے مارو فالتو خرچہ کرنو ہے، گمے تے پیسہ بگاڑنو ہے، نن کے خبر پے نے پاگے مرے جو ہے تو یہ کرو کرنو، دنیا جی نظر میں کنجوس تھینو، اللہ جی نظر میں نیک تھینو، کہ کہیں پچھی فالتو خرچہ دیکھاؤ کرن جا نہیں کرے، کم جا کر دو، جتے دین ہے اتے دین دو، خالی نہیں دیے۔ تو کہتے ہیں کہ تو تم کو وہ تنگ دست، اور اگر تم تنگ دست ہو تو تمہیں ہمیشہ کے لیے فراخ دست کرے گی۔ یعنی کہ ایک انسان ہے کہ جس کے پاس پیسے تو ہیں لیکن کنجوسی ایسی کرتا ہے کہ دین کے کاموں میں بھی نہیں دیتا، اور ایسا آدمی بھی اگر موت کو یاد کرے گا تو پھر وہ دینا شروع کرے گا کہ مجھے کال تو مرنو ہے، ساتویں نے کرو کر دو، مسجد میں دو، غریب کو دو، یتیم، وہ تو دینا شروع کر دے گا۔ موت دونوں کام کرتی ہے، اگر فالتو خرچہ کرتے ہیں تو اسے بچا لیتے ہیں، اور اگر کنجوسی کرتے ہیں تو اسے بھی وہ سخی بنا دیتی ہے۔ موت ایسا کام کرتی ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے، اب یہ پہلے میں نے صحابہ، نبی، ان کی باتیں بتا دی، اب جتنے جو آ رہے ہیں ولیوں کے قول آ رہے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ ام ہارون سے پوچھا، ہارون کی ماں سے، ام ہارون مطلب ہارون کی ماں سے پوچھا تجھے موت سے محبت ہے؟ یہ ایک عورت جاتے جس کو سوال کیا جا رہا ہے، عورت بھی کہیں ہوئی گی نا پڑھی لکھی، تجھے موت سے محبت ہے؟ وہ بولی نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں جس شخص کی نافرمانی کرتی ہوں اس سے ملاقات کی تمنا کبھی نہیں کرتی، موت کے لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا، لہذا اسے کیسے محبوب سمجھوں؟ تو موتلا کری અને میں کی کم تو کریو نہیں تو ان کے محبوب سمجھا۔ بھئی جیسے مان لو، اب اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم بے قصور ہیں، بے قصور، پتہ ہے کہ نا پانچے وٹے گواہ آئیں، ثبوت آئیں، پھلانو آئیں، بالکل آئیں، پانچ چھاتی گمے تڑے صاحب بولائے پانچے بے دھڑک ہونے لگائے، تو ہم کیا کریں گے؟ پسند کریں، ہاں بھلے بھلے اچھو اچھو صاحب۔ اور اگر ثبوت تیار نہیں ہے، ہم لفڑے میں پھنسے ہوئے ہیں، تیاری ہماری نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ڈریں گے، بھاری کریں گے، ہے نا؟ جناب ابو موسیٰ تمیمی کہتے ہیں کہ مشہور شاعر فرزدق کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں بصرہ کی بڑی بڑی ہستیاں آئی۔ وہ شاعر تھا جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور آپ نے فرمایا اے ابو فراس، تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا 60 سال لگاتار، 60 برس لگاتار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہا، اللہ کو مانتا رہا۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو فرزق نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے کہا اے اللہ، اگر تو مجھے معاف کر دے، میں قبر کے افسار اور شعلوں سے خائف ہوں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک سنگ دل، پتھر دل، ہیبت ناک فرشتہ فرزدق کو ہکائے گا،
بے شک نسل آدم کا وہی شخص رسوا ہوا جسے توق پہنا کر جہنم میں بھیجا گیا۔ قبروں کے حسرت بھرے جو کتبات ہوتے ہیں لکھے ہوئے قبروں پر، ابھی تو نہیں لکھتے کوئی، ابھی صرف نام نے تاریخ ڈال دیتے ہیں، پہلے قبروں پر شعر لکھتے تھے۔ ایسے شعر لکھتے تھے کہ جب وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے جائے اور اس شعر پر نظر پڑے تو اس کا دل کانپ اٹھے، ایسے لکھتے تھے پہلے۔ اس قبرستان میں ہمارا کہ تو قبرستان کا نام بھی نہیں رکھتے، ویسے اصل نام ہوتا ہے اس کا کیا، شہر خاموشہ۔ شہر تو ہے لیکن خاموش ہے، کوئی بولتا نہیں۔ قبر والوں کے لیے بعض شاعروں نے کچھ شعر پڑھے لکھے ہیں جو قبروں پر لکھے ہوتے ہیں۔ قبروں کے صحنوں اور قبرستان میں کھڑا ہو کر ان سے پوچھ، تم سے کون تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اندھیرے میں ڈوبا ہے، ایسا پوچھو۔ وہاں لکھا ہوتا ہے، ایک قبر پر لکھا تھا کہ ذرا ان سے پوچھو قبر والوں سے کہ ہتھری قبروں آئے ان میں سے ذرا کوک چاہو تو کہہ رہا ہے اندھیرے میں ڈوبے لو، تو یہ شعر لکھا تھا۔ اچھا یہ لکھنے کا کیا مطلب، تو جو اوپر باہر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، ہم کو کہنے کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اندر گمے اور باہر ہم گمے ایسا اس کو رکھتے ہوں گے، ارے چھوکرو روندو نا لائٹ علی بھی پنکھو تک یہاں دھیان رکھیں گے، لیکن وہاں اندر اگر وہ گرمی میں ہے بھی وہ ہمیں نہیں کہہ پائے گا کہ بھائی مجھے ایڈا اندھار ہوا، یہ کہنے کے لیے بھی اس کو نہ ٹائم ہے نہ اس کو موقع دیا جاتا ہے۔ ایک اور قبر پر ادھر لکھا ہوا تھا، اور کون اس کی گہرائیوں میں باعزت طور پر امن اور سکون میں ہے، تو کہیں جی مہمانی اندر قبر میں ساری چیتی جرا بولو تا کہ بولے جواب جچن جو ہے نہیں آئے گا۔ تیسرا لکھا تھا، آنکھ والوں کے لیے ایک ہی سکون ہے اور مراتب کا تفاوت یعنی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ آنکھ والوں کے لیے تو یہ سکون ہے کہ دکھ جائے، مرتبے والے جو ہوتے ہیں جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں تو وہ تفاوت جو ہے ان کا فرق ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر دوسرا پانچواں لکھا تھا، جو مطیع اور فرما بردار تھا وہ جنت کے باغوں میں جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے، یعنی کہ جتنی قبریں ہیں اس میں جس نے دنیا میں اللہ رسول کی باتیں مانی تو وہ جنت میں سیر کرتا ہوگا۔ اور بدبخت مجرم سانپوں کے مسکن والے ایک گڑھے میں تڑپ رہا ہوگا، اس کی طرف بچھو دوڑ دوڑ کر کے بڑھ رہے ہوں گے اور اس کی روح ان کی وجہ سے سخت عذاب میں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے قبرستان میں سے یہ شعر پڑھتا ہوا گزرا، میں نے قبرستان میں آ کر پکارا کہ عزت دار اور فقیر کہاں ہے؟ دوسرا شعر پڑھا، اپنی پاک دامنی پر فخر کرنے والا اور بادشاہ وقت کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سوالات کا قبروں سے جواب آیا۔ پہلا سوال کیا تھا انہوں نے کیا کہ عزت دار اور فقیر کہاں ہے؟ جواب آیا، سب فنا ہو گئے، کوئی خبر دینے والا نہیں رہا، سب کے سب مر گئے، ان کے نشان بھی مٹ گئے، یہ جواب آیا۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ اپنی پاک دامنی پر فخر کرنے والا اور بادشاہ وقت کہاں ہے؟ جواب آیا، صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، ان کی حسین صورتیں مٹی بگاڑ کے چلی جاتی ہیں۔ یہ جتنے بھی بادشاہ نے پاک دامنی پر بھروسہ وہ رکھنے والے کہ میں تو بہت پاک ہوں، یہ سب کی حالت اندر ہی ہے۔ تیسرا کہتے ہیں، اے گزرے ہوئے لوگوں کے متعلق پوچھنے والے، کیا تو نے ان قبروں سے کچھ عبرت حاصل کی؟ وہ مالک بن دینار سے پھر جواب دینے کے بعد پھر پوچھا کہ پوچھنے والے تو نے یہاں سے کیا سیکھا یہ بتا۔ قبرستان میں آیا تو ہے، پوچھ تو رہا ہے، چل میں تجھے بتا دوں کہ یہ حال ہے، لیکن تو کیا سیکھا ذرا یہ بتا۔ ایک قبر پر لکھا ہوا تھا، وہ قبریں جن کے رہنے والے منو مٹی کے نیچے خاموش پڑے ہیں، زبان حال سے تجھے یہ کہہ رہی ہیں، اے لوگوں کے لیے دنیا جمع کرنے والے، تجھے تو مر جانا ہے، پھر یہ دنیا تو کس کے لیے جمع کرتا ہے؟
ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبرستان سے گزرا تو ایک قبر پر لکھا ہوا تھا، میرے رشتہ دار میری قبر کے پہلو سے انجان بن کر گزر جاتے۔ ایک قبر پر لکھا تھا، میرے رشتہ دار میری قبر کے بازو میں سے انجان بن کر نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے میرا مال تقسیم کر لیا مگر میرا قرض نہیں اتارا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مارو جڑے گزری انہیں تو جو مال پاچھر جب بچے تو مکان میں بھاگ، سونے میں بھاگ، پیسے میں بھاگ، واہن میں بھاگ، دھندی روزگار کی جو ہے ان میں بھاگ۔ تو کہتے ہیں کہ قبر پہ لکھا تھا کہ میرے رشتہ داروں نے مال تو بانٹ لیا، بھاگ تو پائی گیا، پر مجھے قرضوں رہ بھی تو کوئی نے اتاری ہو نا، وہ تو کوئی دینے میں سمجھتا نہیں ہے کہ یہ بھی تو دیکھو چوپڑے میں لکھا ہے۔ کوکاؤ نے کہتا ہے کہ بھائی تیرے باپ پر میں اتنا مانگتا ہوں وہ تو دے دے۔ تو کہتے ہیں تیسرا لکھا تھا، اپنے اپنے حصے لے کر خوش ہے، ہائے افسوس مجھے کتنی جلدی بھول گئے۔ یہ قبر میں لکھا ہوا تھا۔ اب یہ تو لکھا ہوا تھا، یعنی جو گیا اس کی حالت ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہم ابھی گئے نہیں ہیں، اپنا یہاں سوچنے تیاری کرنے جائیے بابا، پہلے پیچھل کا کہیں نکی نہیں ہے، یہاں سیکھ کرنے جائیے۔ پہلے وصیت نامہ تیار رکھتے تھے لوگ، روز وصیت نامہ تیار رکھ کے سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے تھے۔ میں آپ کو کل کی بات بتاؤں، موت کا کوئی نکی نہیں ہوتا۔ کل تو موسیٰ باپو، سید موسیٰ باپو پیر طریقت پردہ کر کے، خیر وہ تو بیمار تھے، بڑی عمر کے تھے، لیکن کل ہی کی تاریخ میں ایک جوان موت ہوئی ہے جس کی لگ بھگ 3 یا 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ کل 5 کوڑینا میں، شاید میرے خیال سے گاچی تھا، عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 30 کے آس پاس ہوگی، جوان تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ اب وہ جنہوں نے میت دیکھی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ باپو پیر طریقت پردہ کر گئے، وہ تو بڑے تھے، پیر تھے، عمر بھی بڑی تھی، اور اس میں مرید آئیں گے، بڑے لوگ آئیں گے، زیادہ لوگ آئیں گے، اس میں تو کوئی بات نہیں، آئیں گے، لیکن یہ جو کل جوان موت ہوئی نا، اس میں جو لوگ تھے اور اس میں جو قیامت تھی، جو بچی رو رہی تھی، چھوٹی چھوٹی چھوکریاں، حالانکہ کھاتے پیتے گھر کے تھے، تھوڑے بہت اچھے تھے، کوئی ایک دم غریبی نہیں تھی، مگر وہ دیکھنے جیسا تھا کہ وہ تو خیر رو رہے تھے لیکن جماعت والے سارے رو رہے تھے۔ اور اچانک ہوا کیا؟ تو بولے حملہ، اٹیک، اور چینتو۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ اٹیک جب آتا ہے، اب جیسے مان لیجئے کہ میرے پاس ہے کہ بھئی اتنے روپے کا میں نے اناج لیے لائے نے، بل میرے پاس پڑا ہے، تو کس کا کیا ہے، میں کیا فون پر کہہ دیا، آرڈر آؤٹ کیا، میں نے کیا نہیں ہے، گھروں بھی پتا نہیں ہے کہاں سے کتنے باقی، અને હજી હું ઘરું નહીં પહોંચા ને એટેક આવ ગયા તો ભાઈ એ पैसे तो रह गए कि नहीं, है ना। इसलिए अल्लाह वाले क्या करते थे कि रोज का लेन देन ये सारी चीजें लिख कर रखते थे अपने पास, तकिए सिराने, सारी वसीयत पहले करके रखते थे, पता नहीं कब जाना पड़े, इसके पास इतना लेना है इसके। और आज तो डिजिटल दौर है, मोबाइल खोली खोली मरी रोंदा, पासवर्ड ही नहीं निकले, आज ये हाल है। हम किसी को बताते ही नहीं है कि क्या है, बस ही छुपा चलता। ये नहीं करना चाहिए, पीछे झगड़ों का घर खड़ा हो जाएगा। तो अल्लाह वाले ऐसा करते थे। तो कहते मौत ने दोस्त को दोस्त की महफिल से उचक लिया और कोई दरबान चौकीदार उससे नहीं बच सका। उन्होंने मेरा माल तकसीम कर लिया, मेरा कर्ज भूल गए, अपने हिस्से लेकर खुश हैं, अफसोस कि मुझे कि वो जल्दी भूल गए, अब मैं यहाँ परेशान हूँ। वो दुनियावी आशाइशों से कैसे खुश हो सकता है जिसकी हर बात और हर सांस को गिना जाएगा। हर बात और हर सांस अल्लाह गिनता है। एक गाफिल तो नुकसान में सरगर्म है और तेरी जिंदगी ख्वाहिशों में डूबी हुई है। मौत किसी जाहिल पर जहालत के सबब, किसी आलिम पर इल्म के सबब रहम नहीं करती। मान लो कि मौलाना साहब है, बड़े पीर साहब है, बापा पीर साहब है, जान दो, छोड़ो इसको जिंदा रहने दो, ये मौलाना है, तकरीर सारी करतो, अनके रोन दियो, ये जाहिल है बेचारो, अनके खबर नहीं पहुंचती, अनके रोन दियो, नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ती, ये रहम नहीं करती, वहाँ कुछ नहीं होता, कोई भी ले लो लाइन में, आज जाओ, ये तो अमल के हिसाब से फिर रूह कैसे खींचनी वो उसके ऊपर है।
موت نے کتنے بولنے والوں کو قبر میں گونگا کر دیا، وہ جواب ہی نہیں دے سکتی۔ یہاں جواب جتنے بھی دیتے ہیں وہاں بند۔ کل تیرا محل عزت سے معمور تھا، آج تیری قبر کا نشان بھی مٹ گیا۔ جب میرے دوستوں کی قبریں اونٹ کی کوہانوں کی طرح بلند اور برابر ہو گئی تو مجھے معلوم ہوا، اگرچہ میں رویا اور میرے آنسو بہنے لگے مگر ان کی آنکھیں اسی طرح ٹھہری رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوستوں کی قبریں وغیرہ سب دیکھ کر کے مجھے معلوم ہوا کہ یا اللہ، اور پھر میں رویا بھی، لیکن وہ تو رو بھی نہ سکے، اگرچہ میں رویا۔ ایک طبیب حکیم کی قبر پر لکھا تھا، حکیم جو دنیا والوں کو اچھے کرتا تھا، جب کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ لقمان جیسا حکیم عقل مند بھی اپنی قبر میں جا کر کے سو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں تو چھوٹا موٹا حکیم، یہاں تو لقمان بھی آ کر پڑا ہے، یہاں تو اچھے کرنے والے پڑے۔ پھر لکھا ہے کہ کہاں ہے وہ جس کی طب، جس کی دوائیاں میں شخصیت مسلط تھی، اس جیسا کوئی ماہر نہیں تھا۔ یعنی دنیا میں کہ آؤ بھائی فلاڑو ڈاکٹر جوردار گھٹے نہ گمیڑو مارو سجو کری، کہاں ہے وہ یہاں تو ایسے کروڑوں پڑے قبر میں۔ جو اپنے آپ سے موت کو نہ ٹال سکے وہ دوسروں سے موت کیسے ٹال سکتا ہے؟ وہی ڈاکٹروں کی قبریں جہاں لکھا تھا اے لوگوں، پھر ایک اور قبر پہ لکھا تھا اے لوگوں میری بہت سی تمنائیں تھی مگر موت نے انہیں پورا کرنے کی مہلت نہیں دی۔ یہ سب لکھا ہوا پڑھ کر کے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے، ایک دفعہ آ گیا نہیں کیا کہتا کہ میری اتنی تمنا تھی لیکن میری پوری نہیں ہوئی تھا، وہ اپنے سمجھنے کا ریا کہ اپنوں کو کا کہتا کہ بھائی توں چیتی نے روئیں جو ارمان ودھارے سارو نہ ہے جترے میں بس اللہ کرے اللہ جی مرضی سے رہی نے نکری ہوئی ساری گال ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر اور اپنی زندگی میں نیک کام کر۔ میں اکیلا یہاں نہیں آیا بلکہ ہر کسی کو یہاں آنا ہے، ہر کسی کو یہاں آنا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو کچھ 2-3 قول ہے جو اچھے ہیں وہ سنا کر کے پھر ہم سلام پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سب سے آخر میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہر نفس کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تو آیت ہے۔ اب سنیے، محمد بن بشر رحمت اللہ علیہ ولی وہ فرماتے ہیں، اب یہ آیت ہو گئی نا، اب ولی فرماتے ہیں اس آیت کے بعد لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ آیت تو سن لی لوگوں، اب یہ سمجھو۔ اب جیسے مان لیں وہ اللہ کے ولی ہم سب کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں تیرا زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ اب مجھے کہتے تو میں سمجھوں، آپ کو کہتے ہیں آپ سمجھے۔ تیرا زیادہ وقت گزر چکا، اس بچے ہوئے تھوڑے کو کام میں لا۔ تھوڑی عمر بدھی آئے ان کے کم میں گنی کرنی۔ کیسے کام کرے گا؟ ایسے کام لے کہ تو عادل، سچا، انصاف والا گواہ بن جا، تیرے یہ کام تیری نیک خصلتوں کی گواہی دیں گے۔ دوسرا، اگر تو نے بیتے دنوں میں
برائیاں اکٹھا کر لی ہیں تو اب نیکیاں کر، تو نیک وقت ہو جائے گا. یہ چھلی نصیحتوں پاکے بدی کے. نمبر 3، اچھی بات کو کل پر نہ ڈال، پچھی کرنا بعد میں کریں گے ایسا نہ بول. اچھی بات کو کل پر نہ ڈال، آج کر دے. کل آئے اور پھر پتہ نہیں تو نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے ہم کہتے کل کریں گے لیکن کل تو آئے گا میں ہی نہیں رہوں گا تو کیا کرے گا، اس لیے آج کر دے. ایک اور دوسرا شاعر تھا، اس نے بات کہی دو آخری. بری خواہشات کو جلد پورا کرتے ہو، جب برو وچار ہے تو ان کے ویلو پورو کرو تا. اب اس کی میں دلیلیں نہیں دوں گا، نہیں تو بہت ساری دلیلیں ہے نا. ہم کو جو برا خیال آتا ہے تو ہم جلدی پورا کرتے ہیں. اچھا خیال آئے انشاءاللہ کرنا کو، حج بھی کرنا چاہیے، عمرہ بھی کرنا چاہیے. آوجو کو تو پیسہ نہ دھندو نہیں بدو کرنا چاہیے، کام بدو کرنا چاہیے، دھندو نہیں، پیسہ نہیں، دھندو نہیں. باقی آوجو گاڑی کاٹو سمجھو تا پورو بتا رہے. بہت ساری باتیں کہتے بری خواہشوں کو پورا کرنا ہو تو جج کرتے ہو، ہاں ہاں ہلو ہلو کرنے ہم نکل جاتے ہیں. بری خواہشات کو پوری کرنی ہے تو جلدی نکل. اور جب نیک بات آئے تو کہتے ہیں بدھی تھی نہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے. تو دھیرے دھیرے ایسا نہ کرے. کیوں؟ اور توبہ کو کل پر ٹالتے ہو. توبہ کل کی بات، ارے مر جاؤ گے تو کیا ہوگا. ایسے ہی غفلت میں موت آئے گی، ایسی ہی غفلت میں موت آئے گی. یہ عقل مند اور ہوشیار کا کام نہیں. عقل مند اسے نہیں کہتے. اگر عقل مند ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو، تو اے مولانا، اے لوگوں سدھر جاؤ اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جاؤ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں.